بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ یہ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 59 ہے، اور ان آیات میں جہنمیوں کے حالات میں سے وہ حال ذکر ہو رہا ہے جو قرآن مجید نے جا بجا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو ان میں موجود ان کے وہ مقتدار، ان کے وہ بڑے، وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے، اور یہ دونوں طبقات تابعین اور متبوعین، پیروکار اور مقتدا آپس میں لڑیں گے۔ تو ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے جو داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ۔ آپس میں جہنم کے اندر جہنمی جب نئے جہنمی داخل ہوں گے تو ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہونے والی ہے، یہ لوگ بھی آ گئے۔ اقتحام مقتحم، اقتحام کا معنی ہے کسی جگہ میں گھس کر داخل ہونا اور زبردستی اور زور سے داخل ہونا، گویا جہنم کے اندر ایک سختی کے ساتھ دھکیل کر یہ جہنمی داخل ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک بڑی جماعت ہے جو کہ داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں۔ مرحبا کا لفظ ہے رحبہ سے، اور رحبہ کا معنی ہے وسعت اور فراخی، تو ان کے لیے کوئی وسعت اور فراخی کی جگہ نہیں ہے، اور ان کا کوئی خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں وہ کوئی اچھی جگہ میں نہیں آئے، ان کی خیر نہیں۔ یہ وہ بڑے اپنے چھوٹوں کے بارے میں اور بعد میں جہنم میں داخل ہونے والوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے لا مرحبا بہم، یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اور یہ جملہ دعائے شر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہ ہو، کوئی خیر ان کی نہ ہو۔ انہم صالوا النار، اس لیے کہ یہ لوگ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو مرحبا کہاں سے؟ قالوا بل انتم، داخل ہونے والے یہ سن کر کہیں گے
بل انتم بلکہ تم زیادہ حقدار ہو، بل انتم ہمارے بارے میں کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں؟ تم تو ہم سے پہلے یہاں آ کر پڑے ہو اور تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں۔ لا مرحبا بکم، نہیں ہے کوئی خیر مقدم، کوئی خوش آمدید تمہارے لیے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی آگے کیا ہے اس کو ہمارے لیے، تم نے ہی اس کو ہمارے لیے آگے کیا ہے۔ یہ آج جو ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ہمارا وہ کفر و شرک، ہمارے وہ اعمال بد ہیں جس راستے پر تم لوگوں نے ہی ہمیں لگایا ہے۔ تم ہی ہمارے بڑے تھے، تم ہی لیڈر تھے، تم ہی سردار تھے، ہم نے تمہاری بات مانی، تمہاری پیروی کی، اور اس ٹھکانے تک تم نے ہمیں پہنچایا۔ قدمتموہ لنا یعنی دعوتمونا الی ما افضى بنا الی ھذا المصیر، تفسیر ابن کثیر، تم نے ہمیں دعوت دی اور ہم اس جگہ پہنچے۔ فبئس القرار، تو بہت برا قرار ہے، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ قرار اصل میں آرام کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ جہنم کو بطور طنز کے کہا ہے کہ اب تمہارے لیے یہ آرام کی بہت بری جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، کہیں گے وہ اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا، جس نے ہمیں اس کفر کی طرف آگے کر دیا، جس نے ہمیں یہ کفر کا، شرک کا، گمراہی کا راستہ دکھایا، فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ، تو زیادہ دے ان کو عذاب دوچند آگ میں، ان کو دوہرا عذاب دے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں انہوں نے گمراہ بھی کیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 68 میں یہی مضمون تفصیل سے گزر چکا ہے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا، اور کہیں گے وہ بڑے اور چھوٹے سب کہیں گے وہ، ما لنا کیا ہوا ہے ہمیں، لا نرى رجالا کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شمار کرتے تھے شریروں میں۔ جہنمی جہنم میں کہیں گے کہ یہاں وہ لوگ تو نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا کے اندر شریر اور برا کہا کرتے تھے، جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، آج وہ نہیں نظر آ رہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مثلاً ابو جہل کہے گا کہ وہ بلال اور عمار اور صہیب وہ تو نظر نہیں آ رہے، بطور مثال، بلکہ ہر کافر کے نزدیک مومن شریر ہے اور مومن کا عقیدہ خراب ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ کچھ لوگ تھے جن کو ہم بہت برا سمجھتے تھے، آج ہمیں جہنم میں وہ دکھائی نہیں دے رہے، تو وجہ کیا ہے؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے بنایا ہے ان کو مذاق یا پھر گئی ہیں ان سے نظریں؟ یہ جو آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ ہماری غلطی تھی، ورنہ وہ لوگ برے نہیں تھے اور غلطی ہماری تھی۔
اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ یہیں کہیں پڑے ہوں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. ام زاغت عنہم الابصار. تو دو باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے. اتخذناہم یہ اصل میں ہے اتخذناہم، ایک حمزہ استفہام دوسرا حمزہ وصلی. وہ جو اتخذنا دوسرا جو حمزہ وصلی ہے وہ گر گیا ہے اور یہ حمزہ استفہام ہے. اتخذ. ام زاغت عنہم الابصار، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آج جو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے جہنم میں، ان کی نظریں، ان سے ہماری نظریں پھر گئی ہوگی، کہیں پڑے ہوں گے. اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں سمجھا نہیں، ہم نے اپنی نظروں میں ان کو گرا دیا، ہماری نظریں ان سے پھر گئی تھی، ہم نے ان کے مرتبے کو نہیں پہچانا، ہم نے ان کا مذاق اڑایا. لیکن آج وہ ہمارے درمیان جہنم میں موجود نہیں ہیں تو ہم نے ان کو پہچانا نہیں کہ وہ اچھے لوگ تھے، مگر ہم نے ان کو برائی کی نسبت کی اور ہم کہتے رہے کہ یہ اشرار ہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ البتہ حق ہے بحث کرنا آگ والوں کا. آگ والوں کی یہ آپس میں جو بحث مباحثہ ہے جہنم کے اندر، یہ حق ہے. اگرچہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، سب کو عذاب ہو رہا ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں کیسے یہ مکالمہ ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مکالمہ ضرور ہوگا، یہ حق ہے. باوجود نفسا نفسی کے آگ والوں کا یہ تخاصم وہ حق ہے. تخاصمو یہ حقن کے لیے عطف بیان یا بدل ہے، اسی حقن ہی کی وضاحت ہے. یہاں تک جہنمیوں کے حالات ذکر ہوئے. آگے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور توحید کا جو عنوان جو سورت کے شروع میں تھا، وہی مضمون اب دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. قل انما انا منذر، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. الواحد القہار، جو کہ اکیلا ایک واحد ہے. القہار غالب ہے. رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے. العزیز الغفار، جو عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں منذر ہوں. تم میرے بارے میں تو کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، ساحر ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن میں منذر ہوں. اور سورت کے شروع میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کفار نے کیا تھا اور کہتے تھے کہ یہ مسئلہ توحید تو بڑا عجیب ہے، تو یہاں وہی توحید کا مسئلہ دہرایا جا رہا ہے کہ اس توحید میں اور اللہ کی الوہیت میں کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، یہ عجیب اور خلاف عقل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ الہ وہی ہونا چاہیے جو واحد ہو، جو قہار ہو، جو رب ہو، جو عزیز ہو، جو غفار ہو. اور یہ پانچوں صفات اللہ رب العالمین کی ہے. الواحد القہار، وہ اپنے قہر اور غلبے میں واحد ہے، اور رب ہے یہ سب چیزیں آسمان و زمین اور اس کے مابین کا وہ مالک ہے. العزیز وہ متصرف ہے، عزت والا ہے.
عزت والا کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ قدر اور شرافت اور منزلت والا ہے. عزت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ سب پر غالب ہے. عزت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کو کوئی ضرر نہیں دے سکتا. وہ غالب ہے, زبردست ہے, یہ عزت القہر ہے. وہ قدر اور منزلت والا ہے, یہ عزت القدر والشرف ہے. عزت القدر والشرف. اور وہ عزت الامتناع نمبر 3 کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا, ضرر نہیں دے سکتا. العزیز وہ عزت والا ہے اور باوجود عزت و عظمت کے وہ غفار اور بخشنے والا بھی ہے. عزیز کے باوجود غفار ہے. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ توحید بہت بڑا پیغام ہے, یہ قیامت کی خبر بہت بڑی خبر ہے, یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے. ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قرآن, ما قبل کا مضمون. یہ جو فرمایا انما انا منذر, میں ڈرانے والا ہوں, تو عذاب سے ڈرانے والا ہوں. یہ عذاب کون سا؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ عذاب کی خبر, یہ آخرت کی سزا اور پکڑ کی خبر, یہ دنیا میں سزا اور پکڑ کی خبر. ہوا نبأ عظیم. یہ مضمون قرآن, یہ توحید کا بیان ایک بہت بڑی خبر ہے, ایک بہت بڑا پیغام ہے جو میں لے کر آیا ہوں. تو ہوا ضمیر کے مرجع میں یہ ساری باتیں. انتم عنہ معرضون, تم اس سے اعراض کرنے والے ہو. یعنی خبر ہی بہت بڑی ہے لیکن تم اس سے غفلت میں ہو. معرضون کا مطلب ہے یعنی غافلون, تم اس سے غفلت میں ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. توحید کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مضمون ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی مضمون توحید کا میں بیان کر رہا ہوں, جو بھی دین تم تک پہنچا رہا ہوں, یہ میری اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. مجھے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ اوپر فرشتوں کی مجلس میں, ملأ الاعلی میں, اونچی مجلس میں, فرشتوں کی مجلس میں, وہ جو آپس میں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں, اذ یختصمون, ان کا جو مخاصمہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے, یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. ہاں مجھے وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جائے. ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین. مجھے وحی نہیں کی گئی مگر یہ کہ بے شک میں واضح ڈرانے والا ہوں. یہ بھی مجھے اوپر سے خبر ملی ہے کہ میں نذیر مبین ہوں, میں اپنی طرف سے یہ مضمون بیان کرنے والا, یہ دعویٰ کرنے والا نہیں ہوں. تو اس آیت میں مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کہ یہ دین اور دین کا مسئلہ, یہ توحید, یہ مسئلہ توحید یہ از خود بنا ہوا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عالی شان اور عظیم الشان علم ہے, وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا ہے. مجھے یہ علم ملا ہے تو بغیر کسی واسطے اور سبب کے نہیں ملا. میرا علم اس کے لیے سبب ہے, اور وہ سبب وہی الہی کا سبب ہے. اللہ کا علم تو سبب کا محتاج نہیں ہوتا, لیکن میرا علم وہ وحی کے سبب پر محتاج ہے.
اس کے لیے ایک ذریعہ ہے میرے پاس، ایک سبب ہے، اور وہ سبب وہی ہے۔ غیب کا علم تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی سبب ہی نہ ہو، مجھے بغیر سبب کے اس کا پتہ چل جائے، اور میرے علم کے لیے تو سبب ہے، اور وہ سبب وہی ہے، اور مجھے بس وہی علم ہے جو میری طرف وہی کیا گیا ہو، جو مجھے وہی نہیں ہوا وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ تو میں کل علم کا دعویٰ تو نہیں کرتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بغیر سبب کے میرے پاس علم ہے، مگر میرے پاس وہی کے سبب سے جو علم ہے وہ بڑا مستند بھی ہے اور بڑا عظیم بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ عالم غیب کی ہی خبر ہے جو میں دے رہا ہوں، یہ وہ غیب والی خبر ہے، لیکن مجھ تک پہنچنے کا اس کا ذریعہ ہے، اور وہ وہی ہے۔ باقی علم الغیب کے مسئلے پر ہم غالباً سورۃ النمل میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ما کان لی من علم، نہیں ہے مجھے کوئی علم، بالملأ الاعلی، اونچی مجلس کا، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کرتے ہیں۔ خصم اور اختصام اس کا معنی صرف جھگڑنا اور لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے سے بحث اور سوال جواب، یہ بھی اختصام ہے۔ اس اختصام اور اس ملأ الاعلیٰ کی آپس کی گفتگو سے کیا مراد ہے؟ وہ ملأ الاعلیٰ میں تو گفتگو بہت ساری ہوتی ہیں، احادیث میں، بعض احادیث میں یہ بھی مروی ہے کہ وہاں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جن سے گناہ جڑ جاتے ہیں، جن کو کفارات کہا جاتا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فجر میں تاخیر سے آئے، آپ نے اقامت کہی گئی اور جلدی سے نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں نے تاخیر کیوں کی۔ میں رات کو اٹھا اور کچھ نماز پڑھی، مجھے اونگ سی آئی تو نیند غالب آ گئی، تو میں نے رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ملأ الاعلیٰ اور اوپر مجلس فرشتوں کی کس چیز کے بارے میں آپ اس میں بحث مباحثہ کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی کو میرے کندھے کے درمیان رکھا، اور میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس کی۔ یہ ہے متشابہات میں سے، جس کی پوری ماہیت اور حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اس میں عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک بھی ہے، اور جیسے اللہ کی شان ہے یہ صفات اللہ کے لیے اسی طرح ثابت ہے، اور ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ نے پوچھا کہ ملأ الاعلیٰ آپ اس میں کس چیز کے بارے میں لڑتے ہیں؟ اس حدیث میں ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو فتجلی لی کل شیء، ساری چیزیں میرے اوپر واضح ہو گئی۔ تو جب سوال پھر کیا تو میں نے کہا کہ فرشتے آپ اس میں کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کہ کچھ اعمال ہیں جن سے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی پھر کچھ اعمال کا تذکرہ کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی بعض سندوں پہ کچھ جرح کی ہے، اور کچھ محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مگر یہاں جو یختصمون کا ذکر ہے، اس یختصمون کے بارے میں امام ابن کثیر نے اور زیادہ تر مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس آپس کے مخاصمے سے مراد وہ مضمون ہے جو اگلی آیات میں ہے،
جواب تو ایک آیت بتا رہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا، یہ جو فرشتوں کا مکالمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے فرمایا میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور فرشتوں سے مکالمہ ہوا تھا، اس ملأ اعلیٰ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا، میرے رب نے اس کی مجھے وحی کی اور خبر دی ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ملأ الاعلیٰ کا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا، تو کیا ملأ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے؟ نہیں، وہ اللہ نے جو مکالمہ کیا تھا یہ بھی واضح نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بلا واسطہ ہو، واللہ عالم، لیکن ملأ الاعلیٰ کا مخاصمہ اس کو میں جو بھی جانتا ہوں وحی کے ذریعے سے جانتا ہوں۔ اذ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو، ایک بشر کو، من طین، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پڑ جاؤ ان کے لیے سجدے میں۔ تو ایسا ہی ہوا، بیچ میں یہ مضمون خود معلوم ہو رہا ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے کیا، کوئی فرشتہ رہ نہیں گیا، اجمعون، اور ایک ساتھ سب نے کیا۔ اجمعون کا معنی یہ ہوا کہ سب نے کیا اور ایک ساتھ کیا، مل کر۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، حالانکہ حکم اس کو بھی تھا، جیسے کہ دوسری صورتوں میں ہے۔ وَكَانَ، استکبرا، اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے کافروں میں سے۔ کانا جو ہے وہ سوارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور کان فی علم اللہ بھی ہے، اور استکبرا اپنے آپ کو بڑا جاننا۔ قال یا ابلیس، اب یہ ملائکہ اور ابلیس کا بیان اس صورت کے یہ آخر میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال تو یہ، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، ایک ربط یہ ہے، یعنی کہ اس واقعے کے بیان سے مختلف صورتوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اس واقعے کے بیان سے یہاں اس صورت کا مضمون ہے ابتلا اور آزمائش، اور اس سلسلے آزمائش کا آغاز کہاں سے ہوا وہ اس صورت کے اختتام میں بیان ہو رہا ہے، اور وہ آغاز یہ معرکہ آدم و ابلیس سے ہوا ہے۔ تو معرکہ آدم و ابلیس کا یہاں بیان وہ اس صورت کے اس مضمون ابتلا کی مناسبت سے ہے، اور یہ آزمائش ایک طرح اللہ نے ابلیس پر بھی کی اور فرشتوں پر بھی کی، کہ ابلیس کو بھی حکم دیا اور فرشتوں کو بھی حکم دیا، اور فرشتے کامیاب ہو گئے اور ابلیس ناکام ہو گیا۔ گویا کہ یہ ابتلا ابلیس، ملائکہ و ابلیس پر بھی ہوئی۔ تو ایک تو یہ کہ معرکہ آدم و ابلیس سے ابتلا کا آغاز ہوا، اور دوم یہ کہ ابلیس اور ملائکہ جیسی مخلوقات بھی عاجز ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یہ رد ہے مشرکین بالملائکہ والجن پر، جو لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان پر رد ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا ربط۔
تیسرا ربط اس مضمون کا ماقبل کے مضمون سے یہ بھی ہے، جو سورت کے شروع میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے. تو ان کی دعوت کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو وجہ ابلیس کے انکار کی تھی، جو کہ تکبر اور حسد. تو ابلیس کے اس تکبر اور حسد کا آخری صورت میں ذکر ہے کہ ان کھلے مضامین سے انکار کرنے کی وجوہات وہ تکبر اور حسد ہے. یہ تین طرح کا اس مضمون کا صورت سے اور ماقبل کے مضمون سے ربط ہے. یہ جہنم میں لوگ کیوں داخل ہو جاتے ہیں، کیوں یہ لوگ انکار کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے مذاق اڑایا نیک لوگوں کا، ان کو اشرار کہا. ان اشراروں کے سردار ابلیس ہے. ان مذاق اڑانے والوں کا سردار اور ان کا آغاز وہ ابلیس سے ہوا. یہ تو ان مضامین کا ربط ہے. باقی وہ سوالات جو ان آیات میں ہیں وہ ہم نے دوسرے مقامات پر تفصیل سے وہ بار بار ذکر کی ہیں کہ کیا ابلیس کو بھی حکم تھا یا نہیں، یا ابلیس بھی جن تھا یا فرشتہ، وہ ان میں شامل تھا یا نہیں، اور یہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں کہا، اور اس طرح کے مضامین. لیکن یہاں ایک سوال انی خالق بشرا میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو بشر تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو بشر کو تو وہ جانتے نہیں تھے، انسان کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اب جنہوں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہ ہو ان سے یہ کہنا کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ انی خالق بشرا کا کیا معنی ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں یہ جو بشرا کا لفظ ہے یہ اسی موقع سے انسان کو بشر کہا گیا. بشر کا مطلب ظاہر. جن اور ملائکہ وہ مخلوق ہے جو خود کو چھپا سکتے ہیں اور وہ چھپی مخلوق پوشیدہ ہے. انسان وہ ہے جو ظاہری ہے، الا یہ کہ لباس سے وغیرہ سے خود کو چھپائے، کسی اوٹ میں چھپائے. تو میں اب ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو پوشیدہ نہیں ہے، جو جن اور ملائکہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ظاہری مخلوق ہے اور بشری ہے، جن کا ایک ایسا چمڑا ہوگا کہ وہ حیوانات کی طرح، باقی حیوانات کی طرح بالوں کے اندر پوری طرح ڈھکا نہیں ہوگا، اون سے نہیں ڈھکا ہوگا، پوشیدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک بشر ہوگا. تو بشر کے لفظ میں اس کی گویا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی ماہیت بیان کی گئی. یہ مفسرین نے کہا ہے. تو مٹی سے اب ایک اور نوعیت کی مخلوق بشر پیدا کرنے والا ہوں. دوم یہ سوال فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا میں اس میں اپنی روح ڈالوں گا. اپنی روح کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی روح ہے یا اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا ہے جو اس جسم میں ڈالا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ تجزی سے، تبعیض سے پاک ہے. اللہ کا کوئی جز اور ٹکڑا نہیں ہے، کوئی باز نہیں ہے، اللہ کوئی جسم نہیں ہے، اللہ میں تقسیم نہیں ہے. من روحی کا معنی یہ ہے میری روح، یعنی میری پیدا کردہ خصوصی روح. ارواح تو بہت ہیں، میری پیدا کردہ چیزیں تو بہت ہیں، لیکن یہ ایک خاص چیز روح کی ہوگی جن کو میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں بطور شرافت کے، بطور تعظیم کے، بطور خصوصیت کے. جیسے اللہ نے فرمایا طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک کر دو. میرے گھر کو، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف. ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو ساری چیزیں اللہ کی اور اللہ کی پیدا کردہ ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت برائے شرافت ہے، برائے تعظیم ہے، برائے خصوصیت ہے. تو اس روح سے مراد
کہ انسان میں اللہ نے جس روح کو ڈالا ہے اس کو اللہ نے ایک خصوصیت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں زمین و آسمان کی اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ جمیعا منہ، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ صرف یہ ایک روح کی بات نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس روح کو منسوب کیا برائے خصوصیت و تعظیم۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعکا، کس چیز نے تجھے روکا، ان تسجدہ، سجدہ کرنے سے، ان مصدریہ، لما خلقت بیدیا، اس کو جو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ وہ خصوصیت ہے آدم علیہ السلام، اس کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے روکا تجھے؟ سوال کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، روکنے کی وجہ تو تکبر ہے، لیکن استکبرت، کیا تم خود کو بڑا سمجھتے ہو، ام کنت من العالین، یا ہو تم بڑوں میں سے؟ یہ تم نے جو سجدہ نہیں کیا تو یہ کیا تم خود کو بڑا سمجھتے ہو یا واقعی تم بڑے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے، سوال کرنے میں مقصد یہ کہ بنی آدم پر یہ واضح ہو جائے کہ ابلیس تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، اور یہ کہ ان کا صرف تکبر ہی نہیں تھا بلکہ وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا، اور وہ جھوٹ یہ کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں واقعی بڑا ہوں، میں خود کو بڑا سمجھتا نہیں ہوں۔ تو وہ صرف متکبر اور مستکبر ہی نہیں تھا، عالی بھی تھا، یعنی خود کو عالی سمجھتا تھا۔ قال، تو اس اب ابلیس کا جواب بھی بڑی مکاری کا، قال انا خیر ملا، ابلیس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں۔ اس کو انانیت کہتے ہیں، یہ جو انا کا مسئلہ ہوتا ہے، انا کا مسئلہ یہی ہے، خود پسندی۔ ایک انسان جب اپنے آپ کو بہتر دیکھتا ہے تو پھر وہ دوسرے کی نسبت سے بھی خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو اس عجب اور انانیت کے بعد پھر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ نتیجہ سنا دیا کہ میں بہتر ہوں، یہ ابلیس کی طرف سے ایک رزلٹ تھا، یہ ایک دعویٰ تھا۔ نتیجہ اور دعویٰ اس کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، تو اگلے جملے میں اب وہ دلیل پیش کر رہا ہے، ابلیسی دلیل۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ دلیل بن رہی تھی دو جملوں سے، ایک سے نہیں بنے گی۔ ایک جملہ دلیل کا یہ ہے کہ مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ لہذا انا خیر منہ، تو میں بہتر ہوا۔ منطق کسی کو کہتے ہیں؟ صغرا اور کبرا کو ملا اور اس میں سے نتیجہ نکالو۔ علم منطق کی روح سے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ اس کا صغرا ہے، اور النار خیر من الطین یہ کبرا ہے۔ پھر وہ منطق اور میں کی روح سے صغرا اور کبرا جب مل جائے تو بیچ میں حد اوسط وہ جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلا کہ میں بہتر ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ شیطان کی دلیل میں جو کچھ اس نے کہا ہے وہ دلیل تب بنتی جب دونوں جملے ہوتے،
لیکن دو جملوں میں اس نے ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ نہیں کہا۔ جو جملہ کہا ہے وہ سچا ہے، جو نہیں کہا وہ جھوٹا ہے۔ تو اس والے جملے کو چھپا دیا۔ یہ تو سچی بات ہے کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے، یہ تو سچ ہے، لیکن اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ مٹی سے آگ بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آگ سے جو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، اور مٹی سے تو چیزیں اگتی ہیں، وہ تو اگانے والی چیز ہے۔ تو فوائد تو تین میں زیادہ ہے۔ آگ کو مطلقاً نار سے ہی افضل سمجھ لینا یہ منطقی اعتبار سے کبرا غلط ہے، اور جب کبرا غلط ہو تو نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ بہرحال یہ تو میں منطقی اصطلاحات میں چلا گیا، لیکن یہ ابلیسی دلیل ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی ابلیسیت اور شیطانیت دلیل کی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک طرف نص آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اور اس کے مقابلے میں منطق لڑی جائے، تو نص کے مقابلے میں منطق یہ ابلیسی طریقہ ہے۔ نص کے آگے تو جھکنا ہے، جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو بس سجدہ کرو۔ اب منطق لڑاؤ کہ نہیں یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، تو یہ نص کے مقابلے میں منطق ہے، تو نص کے مقابلے میں قیاس نہیں چلے گا، پھر وہ قیاس باطل ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا پس نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تم رجیم مردود ہو۔ رجیم فعیل بمعنی مرجوم، اور رجم مارنے کو کہتے ہیں، تو رجیم یعنی مارا ہوا، یعنی اللہ نے اپنی لعنتوں سے ان کو مارا ہے، اور مراد محاورے میں یہ کہ یعنی وہ تم ذلیل ہو، جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے کہ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک، روز جزا تک۔ اس وقت تک تجھ پر لعنت ہے، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر جا کے سب جہنم میں پڑے ہوں گے، جزا سزا کا نظام ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اس نے اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے اس وقت تک جس وقت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ابلیس نے انکار کیا اور اللہ نے لعنت بھیجی، لیکن پھر بھی ابلیس کہتا ہے مجھے مہلت دو۔ علماء کہتے ہیں ابلیس کو اتنا پھر بھی پتہ تھا کہ اس لعنت ہونے کے باوجود بھی میں رب سے کہوں گا کہ مہلت دو تو مل جائے گی، اس اعتبار سے اس کو یہ بھی پتہ تھا۔ لیکن قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم، فرمایا اللہ نے بے شک تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو ہے مہلت دیے ہوئوں میں سے، اور لوگوں کو بھی مہلت ہے، تم بھی ان میں شامل ہو، ایک معلوم وقت تک۔ اب شیطان اپنی شیطنت تو کرتا ہے، اس نے مہلت مانگی اس وقت تک کی جب تک لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن اللہ نے مہلت دی اس وقت تک نہیں، ایک معلوم وقت تک، یعنی قیامت تک، یعنی قیامت، اس کے بعد پھر دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جانا، اس درمیان کا ٹائم اس سے کاٹ دیا گیا۔ الی یوم الوقت المعلوم۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو شیطان نے کہا پس تیری عزت کی قسم ضرور میں انہیں بہکاؤں گا سب کو، کوشش تو سب کے بارے میں کروں گا، تیرے عزت کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی اس کی شیطنت ہے، یعنی میں آدم کی عزت نہیں مانتا، تیرے عزت کی قسم، گویا یہاں بھی اپنا بغض نکالا۔ الا عبادک منہم المخلصین،
مگر تیرے بندے ان میں سے جو کہ خالص کیے گئے ہوں، وہ چیدہ لوگ جو شیطان کے راستے پہ نہ چلیں، ان کے طریقوں کو نہ اختیار کریں اور اللہ کا فضل رہے تو وہ بچ جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فالحق، یہ حق ہے یا حق وہ ہے جو میری طرف سے ہو۔ فالحق یعنی انا الحق، میں حق ہوں، یا ھذا الحق، یا الحق منی، حق وہ ہے جو میری طرف سے ہو۔ والحق اقول، اور میں حق کہتا ہوں، حق وہ ہے جو میری طرف سے ہے اور میں ہی حق کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، میرا حق بیان یہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے، ان میں سے سب کو۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 13 میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہہ دیجئے اے نبی، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ یہ ابلیس کی عاقبت اور انجام بد بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں سچا ہوں، اور میں اپنی دعوت جو پیش کر رہا ہوں وہ دعوت درست ہے، ابلیسی طریقہ تباہ کن ہے، مگر صداقت کے لیے دو چیزیں دلیل۔ ایک یہ کہ صداقت ان میں ہوتی ہے جن میں طمع اور لالچ نہ ہو، اور دوم صداقت ان میں ہوتی ہے جو تکلف اور بناوٹ نہ کرے۔ تو اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ کوئی اجرت مانگتا ہوں، مجھے تم سے کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ میں صحیح پہنچا رہا ہوں، اور میں کوئی بناوٹ نہیں کر رہا، اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا۔ تکلف کا مطلب اپنی طرف سے باتیں بنانے والا۔ اور ایک شخص خود کو ان صفات کا حامل سمجھائے اور دعویٰ کرے جو صفات اس میں موجود نہ ہو، یہ تکلف ہوتا ہے۔ تو میں تکلف نہیں کروں گا، جو اللہ کی طرف سے مجھے پیغام پہنچا ہے میں اس پر اضافہ نہیں کروں گا، اس پہ کمی بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کا پورا پیغام میں پہنچانے والا ہوں۔ اور صداقت رسول کے بعد پھر صداقت قرآن کا مضمون ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جو شخص کوئی چیز جانتا ہے، علم ہے، اسے تو بولے، جو نہیں جانتا تو وہ یوں کہے کہ اللہ اعلم۔ اس لیے کہ یہ بھی علم ہے کہ جب کوئی شخص نہیں جانتا تو وہ یہ کہے کہ اللہ اعلم، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی پیغمبر سے یہ کہا ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں متکلفین میں سے نہیں ہوں کہ جو میں نہیں جانتا میں اس کا بھی دعویٰ کرنے لگوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، جن و انس کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ ضرور تم جان لوگے اس کی خبر، اس قرآن کی خبر، اور اس خبر کی صداقت و حقانیت، اور اس پیغام دین کی صداقت، اور اس کے انکار کے نتیجے میں
جو انجام ہے اس کی حقیقت اس کو تم جان لو گے بعد ہین، کچھ مدت کے بعد، قریب ہی، یا تو دنیا میں کسی عذاب کی صورت میں، یا موت پر، یا قیامت میں، لیکن تم جلد جان لو گے کہ جو بیان ہوا وہ سچ تھا۔ وآخر دعوانا